اور ایک لطیف نکتہ سن لیجیے، ایمان دار ہو جائے، ایمان دار ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، پھر بعد میں ہوا کیا، یزید بنی مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کے بیٹے کو لایا گیا، لا کے کہا گیا کہ یہ تمہارے باپ کی کرسی اور سلطنت ہے، تم اس پر میراث ہو جاؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا میں اس تخت سلطنت کو لات مارتا ہوں، کیونکہ یہ وہ تخت ہے جو خاندان نبوت کے شہزادوں کو شہید کر کے حاصل کیا گیا۔ مجھے اس سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، یزید کے بیٹے نے لات مار دیا۔ مگر دوستو، اب یزید کے بیٹے نے لات مارا تو اس کے بعد وہاں پر بڑے بڑے حضرت امام زین العابدین، پھر امام باقر، امام جعفر الصادق، بڑے بڑے بزرگ آتے، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، بادشاہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، ان کے غلام بنے، ان کے خدموں میں بیٹھے، ان کی جوتیاں اٹھائے، بادشاہ اٹھائے، مگر انہوں نے کبھی سلطنت کو حاصل کبھی کبھی خاندان نبوت کے کسی بیٹے نے سلطنت کو حاصل نہیں لگا۔ اور ایک فرزند سلطنت بادشاہ کا حقدار حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ، وہ تو سلطان تھے، مالک تھے، انہوں نے سلطنت کو ٹھکرا کے ولایت کا رستہ اختیار کر لیا۔ کیوں کیا؟ سنو، رب کی یہ حکمت تھی، خاندان نبوت کو ہم سلطنت یا حکومت کے لیے پیدا نہیں کرے، بلکہ ساری انسانیت میں خدائی کا پیغام پھیلانے کے لیے پیدا کرے۔ سارے لوگوں کو بلا کر جامع ولایت پلانے کے لیے پیدا کرے ہیں، جامع عشق رسول پلانے پیدا کرے ہیں، جامع عبادت پلانے کے لیے پیدا کرے ہیں، تقوی کا جام، طہارت کا جام، عبادت کا جام، مولا کے دیدار کا جام، حضور کی محبت کا جام پلانے کے لیے یہ لوگ آئے۔ غریب نواز آئے، غریب نواز کے صدقے میں اسی ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر نہ غریب نواز بادشاہ بنے، نہ غریب نواز کا بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہا بادشاہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو دنیا والوں کو محبت رسول کا جام پلانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 سال تک یہ حکومت تھی مسلمانوں میں، غریب نواز کے سب سے، مگر پیارو کسی شہزادے غریب نواز نے حکومت کو قبول کر لیا، کہا جسے ہمارے نام دادا نے ٹھکرا دیا ہو، ہم اسے کبھی اپنے ہاتھ میں قبول نہیں کریں گے۔ دلی میں نظام الدین اولیاء رہے، دلی کے بادشاہ نظام الدین اولیاء کے غلام سداگر ان کی بارگاہ میں آ کر ان کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دیتے تھے محبوب الہی، مگر پھر بھی بادشاہ کو محبوب الہی نے قبول نہیں کیا، کہا ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں نانا کی امت کے دلوں پہ راج چاہیے۔ حکومت جو کرتا ہے وہ 5 سال زندہ رہتا ہے، سرکار محبوب الہی آج 800 سال سے زندہ ہے، سرکار غریب نواز 900 سال سے زندہ ہے، سرکار غوث اعظم 1000 سال سے زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ، آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا، ہے نا؟ تو بس یہ بات سمجھ لو، جب حکومتیں آتی ہیں تو دل میلے ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت آتی ہے، دنیا کی محبت۔ ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہوتا ہے، بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوا، خلافت راشدہ ختم ہوئی امام حسن کے، امام حسن 6 سال کے بعد صلح کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت قبول کر لیا۔ اچھا بیٹھو، اٹھو مت، سنو، ایسی سنو، میری آواز میاں بھائی کی آئے گی کیونکہ میں فیصلہ کچھ نہیں کھاتا نا۔ سنو، نعرہ تکبیر، سنو مسئلہ کو سنو۔
کرنے والے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. امام حسین سے عقیدت سے تعلق ہے نا بھائی، ہے نا. کربلا کا ایک پیغام لے لیجیے، صرف ایک پیغام کربلا کا. سبحان اللہ. کربلا میں تو کئی پیغام ہیں. کربلا ایک راز ہے، راز. سینکڑوں پیغام ہے کربلا. ایک پیغام لے لیجیے. 70 تیر دھسے ہوئے ہیں. ان دھسے ہوئے تیروں کے بیچ میں اذان بلند ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. امام حسین اتنے زخموں کے ساتھ گھوڑے سے اتر امام حسین. وقت ہوا، سامنے تلواریں ناچ رہی ہے، برس رہی ہے، پھسل رہی ہے، چمک رہی ہے تلوار. امام حسین اور تلواروں کے بیچ میں اللہ اکبر. امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھ کے قیامت کی صبح تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، حسین کو دیکھ لو. 700 واروں کے ساتھ 70 تیروں کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل چند لمحوں میں جام شہادت نوش کرنے والا ہے. ایسے وقت میں بھی نانا کا نواسا جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہا. تب بھی وہ نماز، وہ یہ نماز. آج ہمارا کیا حال ہے؟ شرم سے مرنے کا وقت آیا ہے. نماز تو نماز ہے. کئی نالائق ایسے نوجوان ہیں ہمارے آگرہ میں، بیوقوفوں کی طہارت سے کرنے کی تک نصیب نہیں ہو رہی. طہارت تک نصیب نہیں ہو رہی نالائقوں کی. حدیث پاک میں رسول اللہ ارشاد فرماتے جب مومن ایک قدم بغیر طہارت کے چلتا، صرف ایک قدم، تو ان دونوں پیروں کے بیچ میں جتنے کنکر اور ذرات آتے ہیں وہ سارے کنکر اور ذرات مل کر اللہ کی بارگاہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ بغیر طہارت ہمارے سینے پہ چل رہا ہے، اللہ اس کو ہمارے اندر بھیج دے تاکہ ہم اسے بدلا لیں. موت کی دعا کرتے جلدی مر جاتا ہے بغیر طہارت کا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چٹ پٹ گاڑی کے نیچے آگے مر گیا، بس کے نیچے آگے مر گیا، گاڑی کے نیچے آگے مر گیا، اور اس کو مار ڈال رہا ہے، اس کو مار دے رہا ہے، اس کو پور جا رہا ہے. کیونکہ بیٹھے بیٹھے اوپر سے گرا مر گیا، گاڑی میں سے گرا مر گیا، ناچنا سے مر گیا. جلدی بغیر جلدی مر جاؤ. استغفر اللہ. سنو مسلمانوں، امام حسین نے کربلا سے نماز کا پیغام دیا. لوگوں نماز نماز نماز. آج مسلمان نوکریاں نہیں ہیں، تجارت نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، شادیاں نہیں ہے، بچے نہیں ہیں. یہ تباہی کی وجہ نہیں ہے. مسلمانوں کی تباہی کی وجہ ہے آج مسلمان اللہ کی عبادت کو دور. اس لیے مسلمان تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مسلمان غلام بن گیا. غلام جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جانوروں سے بدتر. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد کرنے والے خدا کو مسلمان بھول گئے. آج تم پہ مصیبت آئے گی، کوئی بھائی کا لال تمہاری تائید میں نہیں کھڑا ہوگا. اللہ کی قسم بات بول کے سن لو. تم کسی ایم ایل اے سے، ایم پی سے، کسی سے، منسٹر سے امید مت کرنا، کیونکہ تمہارا مددگار کوئی دنیا دار نہیں ہے. تمہارا مددگار رب العالمین. اللہ کی ذات سے امید لگاؤ، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اللہ تمہاری مدد کب کرے گا؟ جب تم اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان